الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر صورت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی عظیم الشان صورت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، دوسرے امام ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اس صورت میں غور اور تدبر کیا جائے اور پڑھ لیا جائے تو دنیا کی درستگی کے لیے اور آخرت کی درستگی کے لیے یہ ایک صورت کافی ہے۔ لیکن آج ہم پورا کے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہماری اصلاح نہیں ہوتی اور ہماری دنیا ٹھیک نہیں ہوتی، آخرت کیا ٹھیک ہوگی؟ وہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اس صورت پر غور اور تدبر کر لے گا، سوچ اور بچار کر لے گا
اس صورت کو سمجھ لے گا تو اس کے لیے دنیا میں ہی یہ ایک صورت کافی ہے اور آخرت میں بھی کافی ہے۔ رہی ہماری بات تو وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کیوں یہ اس دل میں وہ قدر نہیں ہے جو ان کے پاس تھی؟ اس دل میں اس قرآن کی وہ عظمت نہیں ہے جو ان لوگوں کے پاس تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک ایک آیت کے لیے اور اس کی درستگی کے لیے بہت زیادہ وقت لگ جایا کرتا تھا، اور آج طوطے کی طرح رٹ تو لیتے ہیں لیکن اندر نہیں اترا ہوتا۔ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں اس بات کو۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، لیکن 4 آدمی ایسے ہیں جو خسارے سے محفوظ ہیں۔ ایک وہ شخص جس نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد چھٹی نہیں ہوئی کہ میں صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتا رہوں گا، غیبتیں کرتا رہوں گا، لوگوں کی برائیاں کرتا رہوں گا، تہمتیں لگاتا رہوں گا، میں ایمان لے آیا مجھے جنت مل جائے گی۔ کہا نہیں، کہا پہلا عمل کہ وہ ایمان لانے والا ہو، دوسرا وہ جس نے اچھے اعمال کیے ہوں، اور تیسرا وہ شخص جس کے اوپر تکلیف آئی، پریشانی آئی اور حق بات کو اس نے بیان کیا تو اس پر تکلیف آنی تھی۔ جب حق بیان کرنے والا ہوگا تو یہ جو ہے محفوظ ہوگا، اور چوتھا جس کے اوپر حق بیان کرنے سے تکلیف آتی ہو، مصیبت آتی ہو، وہ انسان محفوظ ہے خسارے سے۔ اللہ ہم سب کو تکلیفوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے۔ اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے۔ تو اس صورت کو آپ کے سامنے مختصر سا اس کا ترجمہ ہوگا، تو توجہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو کیوں کہا ہے کہ تم خسارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی بات تو ہے ہی سچی، لیکن چونکہ قسم کے ساتھ آدمی بات توجہ سے سنتا ہے، لوگوں کے ماحول کے مطابق اللہ نے
جو ہے بتایا، فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس سے عصر کا وقت مراد ہے، کہ عصر کے وقت کی قسم اٹھائی، کیوں کہ اس وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، کہ یہ بندہ، فرشتے آتے ہیں تو دوسرے فرشتے ہوتے ہیں، انہوں نے نام لکھ لیا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ہر بندے کے ساتھ آتے ہیں، جو جہاں ہوتا ہے وہی اسی جگہ کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ دکان میں تھا، دکان کا لکھا جاتا ہے، یہ کسی اور جگہ میں تھا، وہ لکھا جاتا ہے، یہ غیبت کر رہا تھا تو یہ لکھا جاتا ہے۔ تو جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں، اور جو آ جاتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، ڈبل ہو گیا۔ تو عصر کا وقت اہتمام والا وقت تھا، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے عصر کے وقت کا جو ہے نا، عصر کے وقت کی قسم اٹھائی، اور فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، دنیا کے اندر خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے استثناء فرما دیا کہ کون کون لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے اور یقین کر لیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایمان لائے تھے تو ان پر بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو سورۃ العصر سناتے کہ ایمان تازہ ہو جائے، خلاصہ سامنے آ جائے، زندگی کا مقصد سامنے آ جائے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے۔ اچھے کام آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، نیکی کے کام کیے، لوگوں کی دل آزاری نہیں کی، لوگوں کو پریشان نہیں کیا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی چغلی نہیں کی، کسی کو برا بلا نہیں کیا کہا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو سچے دین کی ترغیب دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو دعوت دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، حق راستے کی طرف بلاتے تھے۔ یہ لوگ خسارے سے محفوظ ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور جب دوسری طرف سے ان کو تکلیف آتی، آگے سے کوئی بدتمیزی کرتا یا کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا،
باوجود طاقت کے صبر کرتے، باوجود طاقت کے وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 لوگ خسارے سے محفوظ ہیں۔ ایک آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، اس کا معاف کرنا الگ ہے، اور ایک طاقتور آدمی معاف کرتا ہے جس کے ہاتھ میں طاقت بھی ہو، ڈنڈا بھی استعمال کر سکتا ہو اور سارے کام کر سکتا ہو، وہ صبر کرے تو اس کو اجر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا
ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفضلهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما. جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. فتنوں کا زمانہ ہے یا الہ العالمین، ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما، راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.